نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وإننا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بحيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيدا أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما ظهروا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما حاضرین جمعہ،
دینی ملی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، بچوں، ہم اور آپ جہاں جمع ہیں، اکٹھا ہے، اس بات کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ یہ ہفتے کی عید ہے، اور یہ جو ساری چیزیں جو ہم مسلمان ہونے کے جو شرائط ہیں یا جو فریضہ ہم کو سونپا گیا ہے یا وہ احکام و فرامین جس کو ہمیں ہر حال میں کرنا ہے اور اپنی زندگی کے ہر گوشوں کے تمام مسائل کو حل کرنے کی جو بھی شکلیں ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں ہم اپنے اسلاف سے، تبع تابعین سے، سلف صالحین سے ان کی زندگیاں کیسی رہی ہیں، ان کی کیا قربانیاں کے اسباب و علل ہوئے، جس کے سبب سے، جس کے کیا کہتے ہیں کہ زبدہ، یہ تمام شکلیں ہونے کے باوجود تب جا کر ہمارے سامنے یہ اسلام آیا، اور جو ہم اپنی زندگی کے اندر جو بھی مسائل آتے ہیں ان تمام مسائلوں کا حل ہم قرآن مجید اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت مبارکہ سے ہم اس مسائل کو حل کرتے ہیں۔ یہ کتنی اچھی چیز ہے کہ ہر وہ چیز جو ہماری زندگی کے اندر کہیں پر جس بھی مناسبت سے ہو، جو بھی مسائل ہو، جو بھی ہماری زندگی کے اندر پریشانیاں ہو، ان تمام کے جوابات اور اس کا حل ہمیں شریعت اسلامیہ کے اندر مل جاتے ہیں۔ بڑی اچھی چیز ہے اور ہونی بھی چاہیے کہ ہم انہی چیزوں سے اپنے مسائل کو حل کریں۔ کیا قربانیاں ہوئی کہ ہم تک یہ دین پہنچا ہے؟ آئیے ان گوشوں کے اوپر ہم ذرا نظر دوڑائیں کہ کن کن لوگوں نے کیا کیا قربانیاں دی، ہمارے سلف صالحین نے سرسری طور پہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَأَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ بہت سارے نبیوں کے رکاب ہو کر اور بہت سارے ایسے جو لوگ تھے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے تھے، لوگوں کے ساتھ جہاد کرتے تھے بالکل صدق دل سے کہ اسلام کی بقا کی خاطر اپنے جان کو، اپنے مال کو، یہاں تک کہ جو بھی اذیتیں، جو بھی مصیبتیں ان کے اوپر آتی تھی، ان تمام مصیبتوں کو، تمام پریشانیوں کو وہ اٹھاتے تھے، اور لیکن پھر اس کے بعد میں وما وہنوا، اس کے اوپر سست نہیں ہوتے تھے، اس کے اوپر اپنے آپ کو ہمت نہیں آتے تھے۔ وما اصابہم فی سبیل اللہ، جو بھی مصیبتیں آتی تھی اللہ کے راہ میں جہاد کرنے سے ان تمام مصیبتوں کو اٹھاتے تھے اور اپنے آپ کو پستی میں اور اپنے آپ کو تنگی محسوس نہیں کرتے تھے۔ اللہ نے کہا کہ یہی وہ لوگ ہیں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم ان سے بہت ہی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ جن لوگوں نے، ہمارے اسلاف نے اسلام کی بقا کی خاطر جو بھی مصیبتیں، تکلیفیں اور ان کے اوپر جو بھی مظلمانہ مصیبتیں ڈھائی گئے، کفار قریش ہو یا طائف کے اندر ہو یا اور دوسرے جو طبقات ہیں ان کے اندر، جب اسلام کی بقا کی خاطر جن لوگوں نے جس حساب سے بھی امتحان دیا ہو، ان کے اوپر آزمائشیں آئی ہو، ان تمام آزمائشوں کو اگر اس نے فیس کیا اور اس کے اوپر اپنے آپ کو عار محسوس نہ کیا، جھجک محسوس نہ کیا، بلکہ خوشی خوشی اس اذیت کو، اس مصیبت کو اپنے اوپر لیا، اور لینے کے بعد صرف یہی مقصد تھا کہ اسلام کی بقا ہو، اسلام پروان چڑھے، اسلام کی شاخیں اور پوری دنیا کو پھیل جائے، یہ اگر تھی تو اللہ نے کہا وما اصابہم فی سبیل اللہ وما اضعفوا وما استکانوا واللہ یحب الصابرین۔ یہی وہ سارے اسباب بتائے گئے جب ایک انسان جہاد کرتا ہے تو اپنی بیوی بال بچوں کو چھوڑتا ہے، یا اسی طریقے سے جب ہجرت کرتا ہے تو بہت ساری قربانیاں اور بہت ساری اذیتیں، بہت ساری مصیبتیں ان کے اوپر آتی ہے۔ یہ اسلام کی باغ دوڑ اگر کوئی سنبھالے، یا مدرسے کے طور پہ ہو یا ملک کے پیمانے پر ہو یا ضلع کے پیمانے پہ ہو یا مسجد کے ارکان میں سے یا جو بھی کمیٹی کے لوگ ہو، یہ اگر کسی اچھے کام کو کرتے ہیں تو اس کے اوپر کچھ ایسی چیز آتی ہے، ایسی بادھائیں آتی ہیں یا ایسی
سچویشن آ جاتا ہے جسے انہیں جھیلنا اور اسے کہیں رسوا ہونا یا مار کھانا یا اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان اس کو فیس کرتا ہے، تو اللہ نے کہا کہ واللہ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ ایسے اشخاص سے محبت کرتا ہے جو صبر کرنے والے ہیں جب ان کے اوپر مصیبت آتی ہے۔ ہمارے اسلاف کو دیکھیں، کن کن قربانیوں کو، کیسے کیسی قربانیاں دی ہے، تب جا کر ہم تک یہ دین پہنچا۔ آپ دیکھیں مصعب بن عمیر کو، اسی طریقے سے ابو ذر غفاری کو، بلال کو، یا اور مکہ کی گلیوں کے اندر اگر آپ جھانکیں اور اسلاف کے ان قربانیوں کو دیکھیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھنی ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی زندگی کو اگر دیکھنا ہو تو مکہ کی ان گلیوں کو دیکھیں، جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے کیسی کیسی قربانیاں دی، تب جا کر ہم تک دین نہیں پہنچا۔ یہ بالکل آسانی کے طور پہ اور ہمارے سامنے یہ نہیں پروس دیا گیا کن کن لوگوں نے خون کی قربانی دی، اپنے بال بچوں کو چھوڑا، یتیم بیواؤں بنے، اس کے باوجود تب ہم تک یہ دین پہنچا ہے۔ ہم اس کی قدر کریں، ہم اس کی عظمت سمجھیں، اور جو اسلاف نے ہم تک یہ دین پہنچایا ہے ہم ان کے لیے دعائیں کریں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ جن اسلافوں نے، جن جن لوگوں نے اسلام کی بقا کی خاطر اگر قربانیاں دی ہیں، ہم ان کے لیے دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ قرآن مجید کے لیے کہا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ وہ لوگ جو مال خیر کے حقدار ہیں جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں تو بخش دے، اور ہم سے پہلے جن لوگوں نے ایمان لایا ہے، یعنی ایمان میں سبقت کرنے گئے، اے بار الہ ان کو بھی تو بخش دے۔ قرآن مجید کے اندر یہ آیت ہے کہ انسان جب ایمان لے آیا ہے اور اس کے سامنے جب شریعت اسلامیہ کی باتیں آ جاتی ہیں اور اس چیزوں کو جب وہ فیس کرتا ہے، دیکھتا ہے، اور اپنی زندگی کے اندر ان تمام اوامر و نواہی کو اگر اپنی زندگی کے اندر نافذ کرتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان اسلاف کو ہم دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ ان کے لیے جو بھی مغفرت کے جو بھی اسباب ہیں ان تمام سببوں کو اختیار کرے، اپنے لیے بھی اور ہمارے اپنے اسلاف کے لیے بھی۔ اگر ایسا ہوگا تو ہم مال فیض کے حقدار ہوں گے، اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو ہم مال فیض کے حقدار نہیں ہوں گے۔ اب مال فیض کہتے کسے ہیں؟ مال فیض اس مال کو کہا جاتا ہے جہاں پر شریعت اسلامیہ کے چند اشخاص یا فوجیں یا طبقے یا ایسی قومیں ہوں جو غیر مسلموں سے، غیر مسلم طبقہ سے بغیر لڑے ہوئے، بغیر جہاد کرے ہوئے یا بغیر کوئی بات کے وہ اس کو ٹیکس دے رہا ہو یا وہاں پر فتح ہو گئی ہو اور اس مال کو بغیر لڑے ہوئے جو حاصل ہو جائے، اس مال کے اندر تمام لوگ جو ہمارے سلف صالحین نے جو قربانیاں دی ہیں اور اس کے اسباب اگر آپ کو کوئی چیز مل رہا ہے تو ہم اس کے اندر حقدار ہیں، ہم اس کے حقدار ہو جاتے ہیں آٹومیٹک اگر ہم ان سے محبت کرتے ہیں تو، اور ان سے ہم کیا کہتے ہیں ان کے لیے استغفار کرتے ہیں تو۔ یہ چیزیں اگر واقعتاً دیکھا جائے کہ ہم تک جو اسلام پہنچا ہے اور اس کے اندر کیا اذیتیں، کیا مشکلیں رہی ہیں اور کن کن اسلاف نے کیا قربانیاں دی ہے، ہر شخص کو اس بات کا خیال رکھتے ہوئے ان کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد کرنی چاہیے۔ اس سے ہمیں ایمانی جذبہ کے اندر وہ کیا کہتے ہیں کہ تازگی پیدا ہوگی، وہ نکھار پیدا ہوگا، وہ سدھار آئیں گی ہماری زندگی کے اندر، اور وہ ساری چیزیں آنی شروع ہوگی جو ہمارے اسلاف کے اندر ہوا کرتے تھے۔ ایک ایک احادیث کے لیے، ایک ایک آیت کا علم حاصل کرنے کے لیے میلوں میل سفر کیا کرتے تھے، اور اسلام کی کیا کہتے ہیں کہ مضبوطی کے لیے جس حد تک انسان وہاں کر سکتا تھا وہ کیا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں، آپ کو میں مثال دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے کہا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مہاجرین و انصار جب دونوں ایک جگہ اکٹھا ہوئے، جب کہیں پر فتح و نصرت ہوتی تھی، تو جب مہاجرین کو جو مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے، جب انہیں کوئی مال و دولت دیا جاتا تھا مال غنیمت میں سے، تو انصار اپنے دلوں کے اندر وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنے دلوں کے اندر ذرہ برابر بھی ہچکچاہٹ اور کجروی اور کیا کہتے ہیں کہ اپنے بھائی مہاجرین بھائی کے لیے ذرہ برابر بھی بغض نہیں رکھتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مہاجرین
جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے ہیں انہوں نے بہت ساری قربانیاں دی ہیں، اپنے بال بچوں کو، اپنے خیش و اقارب کو، اپنے خاندان کو، اپنے اس کیا کہتے ہیں اس کٹیا کو جہاں پر انہوں نے پیدائش پائی ہے، جہاں پر انہوں نے اپنے بچپنے کو دیکھا ہے، اپنے خاندان والے تھے، ان تمام چیزوں کو چھوڑنا ایک بہت معمولی بات نہیں ہے۔ اگر آپ سے کہہ دیا جائے کہ آپ کو یہاں سے سارے لوگوں کو، آپ کی بیوی، بال بچے، مال دولت، گھر بار، ہر چیز کو چھوڑ کر آپ کو یہاں سے وہاں چلے جانا ہے، وہاں ہجرت کرنا ہے، آپ کے سامنے ہزاروں ایسے سوالات ہوں گے جس کو فیس کرنا ہوگا۔ آپ کی بیوی کہے گی کہ آپ ہمیں چھوڑ نہیں سکتے کیونکہ آپ نے ہم سے نکاح کیا ہے۔ آپ کی اولادیں آپ سے کہیں گی کہ ابو جان اگر آپ یہاں سے چلے جائے تو ہماری آگے کی جو زندگی ہے اور بہت دکھوں سے بھر جائے گی، اور بہت سارے آپ کے خاندان والے آپ کو گھیریں گے اور آپ کے قبیلے والے آپ کو جانے نہیں دیں گے۔ ان تمام چیزوں کو اگر آپ فیس کر لیں گے، پھر آپ کو کہیں پر جانا ہو، نہ آپ کے بیوی ہیں، نہ آپ کے بچے ہیں، نہ آپ کے خیش و اقارب ہیں، اور نہ آپ کا کوئی ایسا ہے جو آپ کا دکھ سن سکتا ہے، ایسے ماحول میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہجرت کرنے کے لیے کہا، جب مکہ سے مدینہ گئے، کس لیے گئے؟ وہ اس لیے کہ مدینہ والوں نے جب بیت عقبہ اولا اور بیت عقبہ ثانیہ جب ہوا تھا تو اس وقت مصعب بن عمیر اس کمیٹی کے ممبر تھے جہاں پر یہ بات ہو رہی تھی کہ مدینہ والوں نے کہا اہل یثرب نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اور آپ کے اصحاب جب یہاں آئیں گے تو آپ کو ہم جان سے بھی اور مال سے بھی اور ہر وہ چیز اور ہر وہ سچویشن میں ہم آپ کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے اسلام کی بقا کی خاطر۔ تو یہ ساری چیزیں جب صحابہ کرام انصار نے جب دیکھا تو مہاجرین کو جب کہیں پر جنگ ہوتی اور ان دونوں مہاجرین اور انصار دونوں مل کر جب جنگ لڑتے اور اسلام کو اگر کوئی مال غنیمت جب حاصل ہوتا تو صرف مہاجرین کو دیا جاتا تھا، لیکن مہاجرین کو دینے کے اسباب میں انصار اپنے دلوں کے اندر ذرہ برابر بھی کجروی اور ذرہ برابر بھی بغض اور حسد اور ذرہ برابر یہ بات آپ نہیں لاتے تھے جو ان کو تکلیف ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے بیعت کرتے وقت ہی یہ بات کہہ دی تھی۔ اور یہاں تک کہ صرف یہی نہیں بلکہ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جب ان کے اوپر خود کے اوپر انصار کے اوپر یا مہاجرین کے اوپر خود کے اوپر اگر کوئی مصیبتیں آتی تھی، چاہے وہ کھانے کی شکل ہو یا ازدواجی زندگی یا زندگی کے تمام مراحل میں سے کوئی بھی سچویشن ایسا آتا تھا جہاں پر مصیبتیں آتی تھی تو اس کو اپنے آپ کے اوپر ہی مسلط کر کے اپنے آپ کو برداشت کرتے تھے اور دوسروں کو وہ نہیں سناتے تھے اور دوسروں کو اس کے اندر شریک نہیں کیا کرتے تھے۔ اللہ نے کہا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ آپ دیکھیں مصعب بن عمیر ایک ایسے اشخاص اور ایک ایسے صحابی گزرے ہیں جب اسلام لانے سے پہلے جو ان کی زندگی تھی، ان کا اپنا ایک رتبہ تھا، اپنا وقار تھا، اس دور کے اندر جو فاقہ کش لوگ ہوا کرتے تھے، کھانے پینے کے لالا ہوا کرتے تھے، لوگ ہفتوں دو دن تین دن بھوکے رہ لیا کیا کرتے تھے، لیکن ایسے دور کے اندر مصعب بن عمیر ایک ایسے گھرانے میں نشو نما پائے تھے کہ ان کے لیے اس دور کے اندر 200 درہم کے لباس ہوا کرتے تھے، ایسی خوشبو ایسی عطر وہ استعمال کیا کرتے تھے کہ جس گلی سے مصعب بن عمیر نکل جاتے تو لوگ کہتے کہ اس راستے سے مصعب بن عمیر گزرا ہے، اس راستے سے مصعب بن عمیر کا گزر ہوا ہے۔ کھانے کے لیے ایسی ڈشیں جو ماں ان کے اٹھنے سے پہلے انہیں پیش کر دیا کرتی تھی، اور لباس طور پہ یا ایسے عمدہ لباس، ایسی کھانے اور ایسے عشرت کی زندگی اور ایسے حشاش بشاش چمکتا چہرہ اور ان کی بالیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے ایسا شخص کیا کہتے ہیں مکہ کے اندر نہیں دیکھا جو اتنا حشاش بشاش ہو، اس کی زندگی اتنی اچھی گزر رہی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی کہ وہ ایک ایسا شخص تھا، لیکن جب انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھا، جب انہوں نے اسلام کے اندر داخل ہوئے تو ان کی ماں نے، ان کے خاندان والوں نے، ان کے چچوں نے ان سے کہا کہ اے مصعب تو اسلام سے پھر جا، تو انہوں نے کہا کہ میں اسلام سے نہیں پھر سکتا،
تو کہا کہ تمہاری عقل میں ٹھکانے لگاتا ہوں۔ ان کے قبیلوں والوں نے اور ان کے خاندان والوں نے کہا کہ یہ جو رتبہ، جو یہ لباس اور ٹھاٹ بات جو تمہیں مسلط کیا گیا ہے، جو تمہیں دیا گیا ہے، یہ ساری چیزیں تمہارے اس باپ کی ہے اور اس خاندان کی ہے جو مسلمان نہیں ہوا ہے، جو کلمہ نہیں پڑھا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اسلام سے نہیں بھی ہوگے تو یہ ساری چیزیں تمہارے لیے حرام ہے، تم اس کو چھوڑو۔ یہاں تک کہ وہ ساری چیزیں چھوڑ کر گھر سے نکلنے لگے تو ان کے خاندان والوں نے کہا کہ تمہارے جسم کے اوپر جو لباس ہے وہ تمہارا باپ جو اب تک کلمہ نہیں پڑھا اسی کا دیا ہوا ہے، اس لباس کو بھی اتار۔ تو یہاں تک کہ مصعب بن عمیر اپنے اس لباس کو بھی اتارنے کے بعد مادر ذات وہاں سے نکلے، اور نکلنے کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے مجلسوں کی طرف جب جانے لگے تو صحابہ کرام نے دیکھا کہ وہ مصعب بن عمیر جو اتنی اچھی شکلوں والا اور اتنی ٹھاٹ و زندگی گزارنے والا، جب یہ ہمارے سامنے آتا ہے، جو اسلام کا نباتہ ہوتا ہے اور اس کی کیا کہتے ہیں کہ جو کنڈیشنیں پہلے ہوا کرتی تھی اب نہیں ہے، سارے صحابہ نے انہیں کیا کہتے ہیں کہ ویلکم کہا، استقبال کیا، اور کرنے کے بعد ان کو مصعب بن عمیر کو ان کے خاندان والوں نے اتنا مارا تھا کہ مار کی وجہ سے ان کے جسم کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ چل سکے، اور ان کے جسم کے اندر اتنا وزن نہیں تھا کہ سارے صحابہ جب اسے اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جب لے جاتے تھے تو یہ محسوس ہوتا تھا کہ ہمارے کندھوں کے اوپر کوئی لکڑی کا ایک گٹھا ہے جس کے اندر کوئی وزن نہیں۔ تو یہ مصعب بن عمیر تھے۔ جب یہ اسلام کے اندر آئے تو مدینہ کی طرف جب لوگ جانے لگے اور مدینہ سے جو لوگ آئے تھے بیت اولا عقبہ میں اور بیت عقبہ ثانی میں، اس وقت ان لوگوں نے اہل یثرب نے کہا کہ ہمیں ایک ایسے اشخاص کی ضرورت ہے جو ہمیں دین کی تعلیم دے، ہمیں اسلام کے بارے میں اور مزید بتائے۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کی طرف نظر دوڑائی، کوئی ایسا شخص نہ ملا سوائے مصعب بن عمیر کے، اور اسی وقت اسلام کے جو سب سے پہلے داعی جو مدینہ کی طرف جو روانہ کیا گیا مصعب بن عمیر تھے۔ اور ان کے اوپر جب وہ مدینہ کی طرف ہجرت کرنے لگے تو ان کے جسم کے اوپر صرف ایک پھٹا سا کمبل تھا، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں تھی، اور انہوں نے اسلام کی بقا کی خاطر لوگوں کے ہر ایک دروازے کو کھٹکھٹایا، اور اسلام کے بارے میں جو بھی وہ جانتے تھے، جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تعلیم دی تھی، وہ لوگوں کو بتاتے چلے گئے۔ اور ہوا کیا کہ اگلے سال بہت سارے ایسے اشخاص کو انہوں نے اسلام کے اندر مائل کیا، اور اسلام سے جو رغبتیں تھی، جو انہیں اپنی جو کھچاؤ تھا، وہی ساری چیزیں صحابہ کرام کے اندر بھی ڈالنے لگے۔ پھر ہوا کیا کہ جب کثیر تعداد ہو گئی تو اہل مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہے کہ آپ بھی ہجرت کر جائیے، اور ہوا کیا کہ وہاں سارے لوگ ہجرت کرنے لگے اور وہاں ایک اچھی خاصی تعداد ہو گئی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب مہاجرین کو جب کوئی چیز مال و دولت دی جاتی تھی تو اپنے دلوں کے اندر کجروی اور کیا کہتے ہیں کہ آر محسوس نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کے اوپر بھی اگر کوئی سختی اگر کیا جاتا تھا تو وہ ذرہ برابر بھی نہیں ہچکچاتے تھے، اور یہاں تک کہ اسلام کے لیے جو بھی اذیتیں ہوتی تھی برداشت کر لیتے تھے، اس لیے اسلام پھلے پھولے اور یہ جو شاخیں ہیں پوری دنیا کے اندر جائے۔ ابو ذر غفاری جو ایک بہت اچھے تاجر تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب اسے پتا چلا کہ واقعی محمد ایک ایسا شخص ہے جو فلاں ایسی صفتیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں، تو ابو ذر غفاری خود مکہ کے اندر نہیں آئے بلکہ اپنے بھائی کو بھیجا اور کہا کہ میرے بھائی تو جا اور محمد کے بارے میں کچھ باتیں ایسی معلوم کر کے آؤ کہ میں پھر جاؤں اور ان سے ملوں۔ تو ان کے بھائی آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ باتیں انہیں اکٹھا کرنے کے بعد پھر اپنے بھائی کو جا کر وہ بتائے کہ محمد ایک ایسا ہے جو سچ بات بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ کی خلافی نہیں کرتا، یہاں تک کہ لوگوں کے احوال معلوم کرتا ہے اور آپسی جو تعلقات ہے اس کے اندر وہ بہت اچھے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جب انہوں نے بتائی تو انہیں دلی اطمینان نہ ہوا، اور ابو ذر غفاری صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے اس دور کے اندر جو کم و بیش اکا دکا لوگ اسلام کی طرف مائل ہو رہے تھے، ایسے دور کے اندر ابو ذر غفاری اپنا پورا کاروبار چھوڑ کر مکہ کے اندر آئے، اور مکہ کے اندر آنے کے بعد اس گھر کے اندر بیت اللہ کے اندر بیٹھ گئے، اور لوگوں کو بتا بھی نہیں سکتے تھے کہ میں محمد سے ملنے آیا ہوں، محمد کی صفات کچھ ایسی مجھے پتا چلی ہے کہ میں محمد سے ملوں۔ یہ ارمان، یہ جذبات و خیالات لیے ہوئے اس کعبہ کے اندر بیٹھے تھے۔
بیت اللہ کے اندر جو گھیراؤ تھا، جو سارے قبیلے والے وہاں اکٹھا ہوتے تھے اور گپ شپ کیا کرتے تھے، ایک کونے کے اندر بیٹھ گئے اور انتظار کرنے لگے کہ محمد کی جو صفاتیں ہمیں بتائی گئی ہے، جو حلیہ بتایا گیا ہے، اس سے مل لوں اور میری دلی اطمینان اور دلی سکون حاصل ہو جائے۔ یہ ارمان لیے ہوئے وہاں بیٹھے تھے، یہاں تک کہ شام ہوا۔ شام ہونے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر اس ایسے شخص کی طرف پڑی تو حضرت علی نے انہیں کچھ نہیں کہا اور پھر چلے گئے۔ پھر دوسری روز دیکھا کہ ابو ذر غفاری وہیں پر بیٹھے ہیں بھوکے پیاسے، تو انہوں نے ان کی احوال معلوم کی، کہا کہ تم جس کام سے آئے ہو شاید کہ وہ تمہارا کام نہیں ہوا، چلو کچھ کھائے پیے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے کچھ نہیں کھایا۔ تو پھر انہیں لے کر گئے اور اپنے گھر کے اندر کھانا کھلایا اور کھانا کھلانے کے بعد پھر وہیں پر پہنچا۔ پھر تیسرا روز ایسا ہی ہوا تو ابو ذر غفاری سے پوچھا کہ کیا تم واقعاً کسی کام سے آئے ہو جو تمہارا کام نہیں ہو رہا؟ بتاؤ کیا کام ہے، میں تمہاری ہو سکے کوئی مدد کر دوں۔ تو ابو ذر غفاری نے کہا کہ اگر تم چاہتے ہی ہو کہ میں جس کام سے آئے ہوں وہ بتا دوں تو ایک راز ہے، اور اس راز کو پھر دوبارہ تم کسی اور کو نہیں کہنا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں ایسا ہی کروں گا، یہ راز کی بات ہے تو راز میں ہی رکھوں گا۔ تو انہوں نے کہا ابو ذر غفاری نے حضرت علی سے کہ میں محمد سے ملنے آیا ہوں تاکہ میں اس سے مل سکوں اور اسلام کے بارے میں جو بھی باتیں ہم تک پہنچی ہیں اس کو کنفرم کر سکوں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم تو ایک ایسے شخص سے ملے ہو جو نبی کی خدمت میں لگا رہتا ہے، آؤ میں تمہیں ان سے ملاتا ہوں۔ پھر وہاں گئے اور وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی۔ ملاقات ہونے کے بعد جیسے ہی ملاقات ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے بارے میں انہیں مزید بتائی اور اسی وقت فوراً انہوں نے اسلام پڑھا، اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ اسلام کے اندر داخل ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ جب میں کلمہ پڑھ لیا ہوں تو میں علل اعلان کر کے جاؤں گا اس مکہ کے اندر جو بہت سارے اوباش و خرافات سے بھرے پڑے ہیں، میں یہاں علل اعلان کہہ کے جاؤں گا کہ میں اسلام کا وعدہ اوڑھ چکا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع کیا، کہا کہ تم ایسا نہیں کر سکتے، اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارے اوپر کچھ مصیبتیں آ سکتی ہے۔ جب علل اعلان ہو جائے، اسلام کے اندر اور مزید لوگ داخل ہو جائے اور اسلام اور مضبوط ہو جائے تو میں تمہیں خبر کروں گا اور تم میرے ساتھ آ کر تم مل جاؤ گے۔ تو انہوں نے مانی نہیں اور اسی جگہ گئے جہاں پر بیٹھا کرتے تھے، وہاں پر انہوں نے اعلان کر کے علل اعلان کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھا۔ تو وہاں پہ کفار قریش بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ بددین کون ہے جو ایسے ایسے الفاظ کرتا ہے، محمد کا جادو اس کے اوپر بھی پڑ گیا، اس کو پکڑو، اس بددین کو مارو۔ انہوں نے اس کے اوپر ٹوٹ پڑے وہ سارے لوگ، اور ابو ذر غفاری وہاں پر ایسے ہو گئے جیسے کہ انسان ایک کیا کہتے ہیں مار کھانے کے بعد کیسا ہوتا ہے، اس حساب میں جب آ گئے اس کنڈیشن میں کہ اس کی روح جب نکل جائے تو حضرت عباس کو ان کی طرف نظر پڑی، پھر انہوں نے انہیں بچایا۔ بچانے کے بعد انہیں کہا کہ کیا تم جانتے ہو کہ یہ کون ہے؟ وہ ہے جو تم ان سے کھجور کی اور ساری چیزیں جو تجارتی جو قافلہ جو تمہیں جاتا ہے، یہی وہ شخص ہے جسے تم آپسی کاروبار کرتے ہو، اس کو چھوڑ دو۔ پھر انہوں نے اسے چھوڑا۔ یعنی کہ اتنے وقار، اتنی اچھی کنڈیشن میں ہونے کے باوجود بھی جب اسلام کے اندر داخل ہوتے تھے تو انہیں ذرہ برابر بھی کبر و غرور تکبر نہیں ہوتی تھی، اور ان کی ایمانی جذبہ اتنا بہتر اور اتنا مضبوط تھا کہ اسلام کے لیے جو بھی مصیبتیں، جو بھی شکلیں، جو بھی کنڈیشنیں ہوتی تھی، ہر چیز کو اپنے اوپر اس چیز کو جان سمجھ کے پی لیا کرتے تھے۔ لیکن آج ان تمام چیزوں کو بتانے کا مقصد یہ ہے، خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان کا ایمانی جذبہ ایسا ہوتا تھا کہ کوئی بھی مراحل ہو، کوئی بھی شکلیں ہوں، کوئی بھی اذیتیں ہوں، کوئی بھی مصیبتیں ہوں، کوئی بھی کنڈیشن ہو، تمام کے اندر اپنے آپ کو اول اعلیٰ اور اللہ پر بھروسہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو بھی بتائے ہوئے طریقے تھے ان کے اوپر ان کو پکا یقین تھا۔ لیکن ہم ایک ایسے مسلمان ہیں جہاں پر ذرہ برابر بھی اگر ہمیں جھجک محسوس ہوتی ہے یا گھاٹے کا سودا کرنا ہوتا ہے تو ہم اپنے ایمان کو اگلی پاکٹ میں لے کر چلتے ہیں، اور جہاں پر بھی کچھ ہمیں فائدہ ہونا ہوتا ہے ہم اپنے ایمان کا ذرہ برابر بھی خیال نہیں رکھتے اور اس کو بہت کم بھاؤ میں ہم اس کو بیچ دیتے ہیں۔ لیکن ہمارے اسلاف جو ہوا کرتے تھے اتنی ٹھاٹ باٹ ہونے کے باوجود جب انہیں اسلام کی دولت سے جب نوازا گیا تو ایک چمکتے ستارے بنے۔ وہ بدو جو ان کی زندگی کے اندر کوئی اتار چڑھاؤ اور زندگی جینے کا کوئی سبب، کوئی مقصد
کوئی واسطہ نہ ہوتا تھا کہ ہم کیسے جیے، کس حساب سے جیے، لوگوں کے ساتھ کیسے تعلقات رکھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں باتیں بتائی، جب اسلام کی تعلیم دی، تو وہی چمکتے ستارے اس دور کے کیا کہتے ہیں کہ کمانڈر بنے، اسلام کے لیے لڑے اور انہوں نے جہادیں کی اور اسلام کے لیے انہوں نے اذیتیں برداشت کی. ہم تک یہ لایا گیا ہے، ہم تک یہ پہنچایا گیا ہے. ہم اس کو صرف نام نہاد مسلمان بن کر ہم اس کو نہ لیں، بلکہ ہم اس چیز کو لیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایمان جیسی دولت سے نوازا ہے. ہم اس ایمان کا سودا ذرا سی مال کے لیے اور ذرا سا فائدے کے لیے ہم اس کو بیچ دیتے ہیں اور اس کا ہم بہت کم بھاؤ میں ہم اس کا سودا کرتے ہیں. یقین جانے ہم ایک بہت بڑے گھاٹے میں. اگر ہم ایسا کرتے ہیں اور اپنے اسلاف کو یاد نہیں کرتے اور ان کے طریقوں پر اگر ہم نہیں چلتے تو یقین جانے ہمارا وہی حال ہوگا کہ جیسے برما کا یا اس ایسے ملکوں کا یا ایسے خطوں کا ہوتا ہے جہاں پر نام نہاد مسلمان ہے، ان کے اندر ایمانی جذبہ صرف نام کا ہے. اگر میڈ ان چائنا، میڈ ان کیا کہتے ہیں کہ مسلمان اگر آپ کے ساتھ لگ گیا ہے تو آپ اس غلط فہمی کا شکار نہ ہو کہ میں مسلمان ہوں. مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ مسلمان ہونے کے اور کلمہ پڑھنے کے جو تمام تقاضے ہیں، تمام جو خوبیاں ہیں اور تمام جو صفات ہے، تمام احکام و فرامین ہے، اگر اس کو اگر ہم ادا کرتے ہیں، اس کو اگر ہم اپنی زندگی کے اندر شامل کرتے ہیں اور اس کو اگر ہم اپنی زندگی کے اندر عملی جامہ پہناتے ہیں، تب جانے کہ ہم آپ مسلمان ہیں. ورنہ آپ نام نہاد مسلمان ہیں، آپ کا اس دنیا کے اندر بھی کوئی فائدہ نہیں اور آخرت کے اندر بھی آپ کے لیے کوئی چیز نہیں. اگر آپ اس دنیا کے اندر مسلمان ہیں تو مسلمان بن کے رہیں. آپ کا گھاٹا ہوگا، آپ کو اوپر مصیبتیں آئیں گی، آپ کو ذلیل و خوار ہونا ہوگا، آپ کو ایک ایسے دہانے پہ لا کے کھڑا کر دیا جائے گا کہ آپ کی زندگی کا بھی سودا کرنا ہو تو آپ وہاں پر ہچکچائے نہیں، آپ پیچھے نہ ہٹے. اللہ نے آپ کے لیے وعدہ کیا ہے، اگر آپ اسلام کی بقا کی خاطر، اگر آپ نے ایمان کو بچانے کے لیے آپ کسی بھی کنڈیشن کو اگر آپ جھیلتے ہیں اور اپنی ایمان کو محفوظ کرنے کے لیے جو بھی مصیبتیں اٹھاتے ہیں، اللہ نے کہا کہ واللہ یحب الصابرین. اللہ ایسے لوگوں سے اور ایسے اشخاص سے بہت محبت کرتا ہے. اللہ جس سے محبت کر لے اس کا کیا کہنا. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار اللہ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے بار اللہ ہم تمام لوگوں کے اندر وہی الفت و محبت، وہی جذبات و اطاعت پیدا کر دے جو ہمارے صحابہ کرام کے اندر، ہمارے سلف صالحین کے اندر، ہمارے تبع تابعین کے اندر تھا. اے بار اللہ